آج ہم نیفروٹک سنڈروم یعنی پیشاب میں چربی لیک ہونے پہ بات کریں گے۔ اس میں زیادہ تر بات جو اسٹیریا سینسٹیو نیفروٹک سنڈروم پہ ہوگی، اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے پچھلے 2-4 سال میں جو سینکڑوں نیفروٹک سنڈروم کے مریض دیکھے ہیں، وہ جو سوال مجھ سے سرکاری سیٹ اپ میں پوچھ رہے تھے یا پرائیویٹ پریکٹس میں جب کہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ ترتیب سے جمع کیا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو بزی ڈاکٹرز مریض کو ہر سوال کا جواب دینے کا سرکاری سیٹ اپ میں جن کے پاس ٹائم نہیں، جیسے ہمارے پی جیز بزی ہیں، یا جو فزیشنز پرائیویٹ پریکٹس میں بھی جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔ مریض کے پہلے 10 سوالوں 12 سوالوں کا جواب انہیں مل جائے گا، پھر بھی اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ مزید اپنے ڈاکٹر سے آ کے پوچھ سکے گا۔ سب سے پہلے تعارف، میرا نام ڈاکٹر سعود ہے، سعود رانا، میں پیڈیاٹرک نیفرولوجسٹ ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے تک میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہا تھا، آج کل رحیم یار خان میں ہوں۔ کیا کیا کوشچن ہم دیکھیں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ نیفروٹک سنڈروم ہے کیا، دوسرا یہ کہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تیسری بات کہ اس میں جو سوزش ہوتی ہے جسم کے کس حصے کی سوزش کا کیا مطلب ہے، پھر یہ کہ دوائی اس میں جب سٹارٹ کریں گے تو وہ کتنی جلدی اثر کرے گی، اور نیفروٹک سنڈروم کی کتنی قسمیں ہیں عمر کے حساب سے، پھر یہ کہ جو آگے کیا ہوگا جب آپ کے بچے کو نیفروٹک سنڈروم ہو گیا، اب اس میں پروگنوسس کیا ہے، آگے کیا ہوگا۔ اگلا سوال کہ اچھا علاج کیا ہے اور برا علاج کیا ہے، کیسے اس کو جج کریں گے۔ اچھا، اگر علاج نہ کرائیں تو تب کیا ہوگا، اس میں کھانے پینے میں ہم نے کیا پرہیز کرنا ہے، اور کب ہمیں اپنے بچے کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑ سکتا ہے۔ البومین جو کہ ایک مہنگا ٹیکہ ہے، وہ لگوانا ہے یا نہیں لگوانا، بایوپسی جو ہے اس کے کرنے سے کیا نقصان پاسبل ہو سکتا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے۔ اچھا، اب ایک ایک کر کے ان چیزوں کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ نیفروٹک سنڈروم کیا ہے۔ نیفروٹک سنڈروم ایک جسم میں پایا جانا والا کیمیکل البومین جس کو کہتے ہیں، دیسی زبان میں اس کو چربی کہتے ہیں، لیکن چربی ہوتی نہیں ہے، وہ پیشاب میں سے لیک ہوتا ہے، اور وہ جھلی یا میمبرین یا چھلنی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ساری چیزوں کو کام کی پکڑ کے رکھے، اس میں چھلنی میں تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کی چائے کی جو پونی یا چھلنی جس کو کہتے ہیں پتی فلٹر کرنے کے لیے، اگر اس میں بڑا سا سوراخ ہو تو کچھ پتی آپ کی چائے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پتی اس کو چائے میں نہیں موجود ہونا چاہیے، تو اسی طرح سے یہاں پہ پیشاب میں البومین پروٹین اس کو لیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ لیک ہو جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے جسم کا نقصان ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایگزیکٹ وجہ تو اس کی ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس میں کچھ وراثتی بیماریاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور کچھ ایک ہمارے لیے ابھی تک ان نون فیکٹر ہے جو بلڈ میں گھومتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ یہ جو چھلنی ہے اس کے کس کس پوائنٹ پہ ڈیمیج ہوتی ہے تو یہ نیفروٹک سنڈروم شروع ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ وجہ ابھی تک ہمارے لیے کہنی مشکل ہے۔ کس حصے کی سوزش کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے آپ کی آنکھوں پہ یہاں پہ جا کے سوزش شروع ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بیماری سٹارٹ پکڑ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، پاؤں پہ سوزش آتی ہے، پیٹ پہ آتی ہے اکثر بچوں میں، اور وہاں سے اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی جاتی ہے پیٹ زیادہ پھولتا جاتا ہے، ناف جو ہے عام طور پہ بچوں میں اندر کی طرف ہوتی ہے، جیسے کوئی ایک سوراخ سا ہو، لیکن جیسے جیسے پیٹ میں پانی بھرتا جاتا ہے ناف باہر کو آ جاتی ہے۔ اور کچھ حالات میں یہ لڑکوں میں جو ان کے ٹیسٹیز ہیں، گولیاں، ان میں بھی پانی بھر جاتا ہے، اور سینے میں بھی پانی بھر سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ساری سوزش جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے جو یہاں پہ آپ کے گالوں پہ سوزش آئے۔ جو گالوں پہ سوزش آتی ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ دوائی کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے زیادہ آتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کیا ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے گال تو پہلے سے بھی زیادہ سوج گئے۔ گال کا سوجنا یہ بیماری کی وجہ نہیں ہے، یہ دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے، اور آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ علاج اچھا اور برا کیا ہوتا ہے، اس میں اس پہ آگے بات ہوگی۔ اچھا، دوائی کتنی جلدی اثر کرے گی؟ بعض کا مریض دوائی لے کے جاتے ہیں اور 5ویں دن پہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرے ساتھ، مطلب کچھ لوگ تیسرے دن پہ ہی وہ ناراض ہو گئے کہ جی دوائی تو بالکل فائدہ نہیں کری۔ 8 سے 10 دن، زیادہ 8 سے 14 دن آپ کہہ سکتے ہیں۔ 8ویں دن کے بعد ہی اچھا دوائی کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں بہتر ہو جائے گا، اس میں وقتی طور پہ ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں جو کچھ بہتری کریں گی، لیکن دوائی کا اچھا اثر 8 سے 10 دن 14 دن پہ آتا ہے۔
اس کی قسمیں کیا ہیں عمر کے لحاظ سے؟ اس میں دیکھیے جو 3 ماہ سے پہلے بچے جن میں سوزش آ جاتی ہے وہ زیادہ تر پیدائشی یا وراثتی ہوتے ہیں، ان کو کنجینیٹل کہتے ہیں، نیفروٹک سنڈروم۔ کنجینیٹل یہ سب سے شدید قسم ہے، اور ان میں اکثر میں جو وراثتی جو جینز کی بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ دوسری قسم اس میں آتی ہے کہ وہ 3 سے 12 مہینے تک ہوتی ہے، اس کو انفینٹائل کہتے ہیں۔ یہ کنجینیٹل سے تھوڑی سی کم شدت کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک شدید قسموں میں سے ایک ہے۔ اور پھر 1 سال کے بعد جو آتی ہے 15-16 سال تک، تو یہ آپ کا عام روٹین کا نیفروٹک سنڈروم ہے، جس کی شدت پہلے دونوں سے کم ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آگے کیا ہوگا؟ مطلب کہ اب آپ کو نیفروٹک ہو گیا تو آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو 2 قسموں پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے اسٹیرائڈ سینسٹیو، یعنی جس پہ سب سے سستی ہماری سب سے زیادہ یوز ہونے والی، ہم اس کو کشتی والی گولی بھی کہتے ہیں، ڈیلٹا کارٹل۔ ڈیلٹا کارٹل کا جن میں اثر ہوتا ہے اس کو اسٹیرائڈ سینسٹیو کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ دوسری قسم ہمارے پاس ہے اسٹیرائڈ ریزسٹنٹ کی۔ اس ساری بات چیت میں زیادہ تر تو میں اسٹیرائڈ سینسٹیو کے کنٹیکسٹ میں بات کروں گا، اسٹیرائڈ ریزسٹنٹ پہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بنے گی۔ اچھا، اب ایک دفعہ لیبل ہو گیا کہ اسٹیرائڈ سینسٹیو ہے، تو اب کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 سے 30% بچے، یعنی 10 میں سے 2 سے 3، ان کو 1 یا 2 یا 3 اٹیک ہوں گے، اور ہر اٹیک جو ہے 2 سے 3 مہینے چل سکتا ہے، اور اس کے بعد جا کے بیماری ان کو دوبارہ کبھی نہیں ہوتی۔ گڈ، یہ ایک اچھی سب سے ہلکی قسم ہے۔ کچھ بچوں میں آپ کے لگاتار ہر سال 1-2 اٹیک چلتے رہتے ہیں، اور بیچ میں 6 مہینے 12 مہینے اچھے گزرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہلکی قسم میں سے ایک ہے۔ ایک قسم ہے کہ اس میں سال میں 3 یا 3 سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، اور اٹیک دوائی کو تو ہمیشہ اچھا ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن دوبارہ واپس آنے میں وہ بہت دیری نہیں کرتے، اور اس کو فریکوینٹلی ریلیپسنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پہلی والی ہلکی قسم سے اگلا سٹیپ کہہ سکتے ہیں، درمیانی قسم میں آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ شدت کی قسم ہے اسٹیرائڈ ڈیپینڈنٹ نیفروٹک سنڈروم۔ اسٹیرائڈ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ ہم ڈیلٹا کارٹل کو ان بچوں میں چھوڑ نہیں پاتے، ادھر ہم چھوڑتے ہیں ادھر وہ واپس آ جاتا ہے، یا ہم ڈوز کم کرتے ہیں واپس آ جاتا ہے، یوزلی 14 دنوں کے اندر اندر۔ تو یہ بھی درمیانی یا ہلکی شدید قسم میں آ جاتا ہے، اور جو شدید قسم ہے اس میں ڈیلٹا کا اثر نہیں ہوتا، ہمیں اگلی دوائیوں پہ جانا پڑتا ہے۔ اچھے علاج اور برے علاج میں کیا فرق ہے، یہ اگلا ہمارا سوال ہے۔ دیکھیے، اس پہ جج کرنے کے لیے، چونکہ اس پہ ہم جو میرے پاس مریض آتے رہتے ہیں، بعض کا ان کو گلی محلے میں نان کوالیفائڈ لوگ بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا MBBS ڈاکٹر مینیج کرتے ہیں، پیڈیاٹریشین ان دونوں سے بہتر مینیج کرتے ہیں، اور پھر آ کے الٹیمیٹلی جب سب سے جو مشکل کیس ہوتے ہیں وہ ہمارے حصے میں آتے ہیں پیڈیاٹرک نیفرولوجسٹ کے۔ اس میں دیکھیے، کسی بھی علاج کو 4 کوالٹیز پہ آپ ناپیں گے، یہ کہ اس کے سائڈ افیکٹ کتنے آ رہے ہیں۔ آپ بہت تیز دوائی دیں گے، ضرورت سے زیادہ دوائی دے دیں گے تو اس پہ سائڈ افیکٹ آنے کا زیادہ چانس ہوگا، زیادہ لمبا عرصہ دوائی دیں گے، سائڈ افیکٹ آنے کا زیادہ چانس ہوگا، غلط دوائی منتخب کریں گے، سائڈ افیکٹ آنے کا زیادہ چانس ہوگا۔ تو ایک تو ہمارا اچھے علاج کا جو کرائٹیریا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کم سے کم رکھے جائیں دوائیوں کے۔ کامیابی علاج، اگر آپ کا جو بھی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے اس سے آپ کی سوزش وغیرہ ختم ہو گئی تو کامیاب ہے، اور اگر آپ کی سوزش جو ہے ختم نہیں ہو پا رہی اور لمبا چلتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علاج میں یا تو علاج میں کچھ کمی ہے، یا پھر یہ ایک جو ہم بات کر رہے تھے اسٹیرائڈ ریزسٹنٹ، اس ٹائپ کی آ رہی ہے۔ قیمت، تیسرا کرائٹیریا۔ قیمت کا مطلب ہے کہ جو وہی 3 روپے کی گولی یا 2 روپے کی گولی ڈیلٹا سے بھی علاج ہو سکتا ہے، وہی آپ مہنگی دوائیوں پہ بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ تو بلا وجہ مہنگی دوائیوں پہ اگر ہم جائیں گے تو پیسوں کا ہم نے دیکھ کے چلنا ہے، مریض کا جو ہے فنانشلی اس پہ کم سے کم دباؤ آئے۔ اور پروٹوکول، چوتھی جو پیرامیٹر ہے، انٹرنیشنل پروٹوکول ہر سال 2 سال کے بعد بدلتے رہتے ہیں، اس میں لیٹسٹ ریسرچ آتی ہے جس کو ڈیٹیل سے بیان کرنا اس ویڈیو کے ڈومین سے مطلب اتنا ٹائم نہیں مل پائے گا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر جو لیٹسٹ پروٹوکول یوز کر رہا ہے وہ علاج بہتر ہے نسبت اس کے کہ کوئی جو 10 یا 15 سال پرانے پروٹوکول یوز کر رہا ہے۔ اچھا، اگلا کویشچن مریض پوچھتے ہیں کہ علاج نہ کرائیں، یا پوچھتے نہیں ہیں بس وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے کہ بڑوں کی جو سب سے خطرناک بیماریوں میں شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے۔ ان میں شوگر میں کیا ہوتا ہے، کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شوگر کی کمپلیکیشنز کے ساتھ۔ وہ کیسے شوگر کڈنی کو ڈیمیج کرتی ہے؟ وہ ہلکا ہلکا پروٹین لیک کرتی ہے، ہلکا ہلکا، اس سے بہت کم جتنا اس بیماری میں ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے گردے اڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اگر یہاں آپ علاج نہیں کرائیں گے تو یہ تو 10 سے 20 گنا زیادہ اس سے آ رہا ہے جو وہاں پہ پروٹین آ رہا ہے، یہ بہت شدید پروٹین ہے اور یہ بھی گردوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے. نہیں علاج کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ گردوں کو کھا جائے گا دیمک کی طرح. اچھا، کھانے کا پرہیز سب سے انٹرسٹنگ کوسچن ہے. جو لوگ جب بھی ان کو باقی بات سمجھائی جاتی ہے تو بار بار روکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کا تو دسو. اس میں ٹریڈیشنلی بہت سارے لوگوں تک یہ بات پھیل گئی کہ جی انڈا جو اس میں بہت فائدہ دے گا. ریسرچ ماڈرن جو بتاتی ہے انڈے کا کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کچا نمک جو ہے اس سے تھوڑا پرہیز کیا جائے جتنے دنوں تک ڈیلٹا چلتا ہے. لیکن کچے نمک سے کیا مراد ہے کہ آپ انڈے پہ، سلاد پہ، ٹماٹر کھیروں پہ جو نمک چھڑکتے ہیں وہ نہ کریں. آپ جو لیز چپس ہیں، چپس کے وہ کوئی سے بھی پیکٹ، ان میں اچھا خاصا نمک ہوتا ہے، ان سے بچیں. یا جو بھٹے یا چھلیاں جن کو ہم آگ پہ بھونتے ہیں ان میں نمک کے اوپر ان کو بھونا جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں نمک ہوتا ہے. اس کو ساری کیٹیگری کو کچا نمک کہتے ہیں. لیکن کیا ہم بالکل نمک بند کر دیں گے؟ نو. اس میں جو کھانے کا نمک ہے وہ باقی گھر کے برابر چلتا رہے. اگر اس کو بند کریں گے تو کئی بچے میرے پاس آتے ہیں ان میں اتنا شدید نمک بند کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے بیچارے ہائپونیٹریمیا یعنی نمک کی کمی کا شکار ہو گئے. تو سالن کا نمک بند نہیں کرنا. باقی کھانوں کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت اور چاول اور فلانا آٹا، مکئی کا آٹا، کچھ بھی نہیں. آپ ہر چیز دے سکتے ہیں، صرف کچے نمک کا پرہیز ہے اور وہ بھی تب تک جب تک ڈیلٹا چل رہی ہے. جب ڈیلٹا بند ہو جائے، ڈیلٹا کاٹر، تو پھر آپ ہر چیز دینے کے لیے آزاد ہیں. ایسے میں بچے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ جو چیزیں میں نے تھوڑی بہت لسٹ دی ہے منع کرنے کے لیے، اس میں بھی کبھی کبھار آپ بچے کے ساتھ اگر وہ بہت زیادہ شوقین ہے ایک آدھ دفعہ اس کو دے دیں. ہمیشہ یاد رکھیں بیماری میں بچے کے ساتھ جنگ نہیں شروع کرنی. اس کو کبھی کبھی تھوڑی ریلیکسیشن دیں گے تو آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا. اور جو اگلی بات ہے کہ ایڈمیشن کب کرنا چاہیے. ایڈمیشن میں دیکھیے ایک تو ڈاکٹر کی ججمنٹ ہے جس کو آپ دکھائیں گے، لیکن گھر بیٹھے اگر آپ کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پیشاب کی گولیوں میں اگر لڑکے کے پانی بھر گیا، یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے داخل کرنا پڑے. اگر بچے کے سینے میں پانی بھر گیا، اس کا سانس میں مشکل ہو رہی ہے، یا آپ کو داخل ہونا پڑے گا. اگر پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے اور اس کو سانس میں بھی تھوڑی بہت دقت ہو رہی ہے، چلنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، بچہ بالکل ہی آوازار ہوا پڑا ہے، تب بھی آپ کو داخلے کے لیے دیکھنا پڑے گا. اور پھر اس کے علاوہ انفیکشن یا کوئی بھی جو باقی ریزن ہے داخلے کی، جیسے کسی کو ملیریا ہو گیا، نمونیا ہو گیا، یا کسی کو پیچس لگ گئے، تو وہ باقی ریزن تو اپنی جگہ ویلڈ ہیں ہی داخلے کے لیے. ایک کویسچن کہ ہم نے مہنگا ٹیکہ ایلبومن لگانا ہے کہ نہیں لگانا. ایلبومن دیکھیے اس وقت میرے خیال میں 21,000 روپے کا آ رہا ہے، جو 20 کلو کے بچے کے لیے کافی ہے، اور جو 10 کلو کے بچے کے لیے ہے وہ تقریباً کوئی 16,000 روپے کا یا 15,000 روپے کا آ رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جسٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کولر لیک ہے پانی والا، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے لیک ہو رہا ہے، قطرہ قطرہ کر کے لیک ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ جو اگر آپ پانی بھر دیتے ہیں تو 2 دن میں وہ کولر پھر سے لیک ہو جائے گا. جب تک آپ اس کی ٹوٹی ریپیئر نہیں کریں گے، جتنی دفعہ مرضی پانی ڈالیں گے تو وہ لیک ہوتا رہے گا. تو یہ جو مہنگے ٹیکے ہیں کولر کو بھر دیتے ہیں بچے کو، یعنی بچے کے جسم میں ایلبومن کو پورا کر دیں گے وقتی طور پہ، تو لیکن 2-4 دنوں میں وہ لیک ہو کے پھر سے زیرو ہو جائے گا. اصل بیماری کا علاج تو میں نے بتایا کہ 8 سے 10 دن کے بعد اچھا اثر آئے گا، تبھی فائدہ ہوگا، اور جب پوری بیماری کا علاج ہوگا تبھی اچھا اثر فائدہ ہوگا. اس میں ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ پھر ہم دیتے کیوں ہیں اگر وہ 2 سے 3 دنوں میں ختم ہو جانا ہے. بعض اوقات جیسے بچے کو سانس نہیں آ رہا ہے، بچے کا جو گردوں پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزنز ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو دیتے ہیں دوائی تاکہ وہ کم از کم جو نا اس کا علاج موقع پہ شروع ہو سکے. اسپیشلی جو ایڈمیٹڈ بچے ہیں ان میں تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اچھا، بایوپسی کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے جب ہم سوئی لگانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے بچے کے گردے کا نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ہے، مطلب میں چلڈرن میں ہم لوگ ہر ہفتے 4 سے 6 بچوں کی بایوپسی کرتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں، اور تقریباً مہینے میں ہماری 24 بایوپسیز بن جاتی ہے. سال میں ہم کو تقریباً 250 سے اوپر بایوپسیز کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے کوئی ایک بڑی کمپلیکیشن نہیں دیکھی. ہاں، چھوٹا چھوٹا کیا ہوتا ہے، درد بعض کا ہوتا رہتا ہے، بعض کا پیشاب میں خون 3-4 دن چلتا رہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کچھ کبھی کبھار ہیماٹوما بن جاتا ہے. بیسیکلی تو مجھے اس پہ میں ڈاکٹر کیسر کا اور بہت سارے دوسرے ڈاکٹر عدیل کا، دوسرے دوستوں کا مشکور ہوں. دے آر سو ایکوریٹ کہ ہمارا کمپلیکیشن ریٹ اس وقت اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین سے بھی بہتر ہے. اچھا، اب اس میں آخری چیز رہ گئی کہ
بس یہ کہ آپ سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں پیڈیاٹرکس میں تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ سینکڑوں مریضوں سے باتوں کا نچوڑ ہے، اس کو لوگوں سے شیئر کریں۔ مریض کو آپ کا ٹائم چاہیے، اور ٹائم اگر آپ کے پاس شارٹ ہے تو اس ویڈیو کا لنک اپنے موبائل میں کہیں قریب رکھیں اور مریض کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور جو مریض میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو اس پہ اپنا اوپینین دیجئے، کوئی اور ٹاپک جس پہ بنانے کے لیے آپ کے خیال میں اچھا ہوگا وہ بتائیے، اور باقی یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی سجیشن، کوئی تنقید، سب کے لیے یو آر مور دین ویلکم۔ بہت شکریہ۔